السلام علیکم۔ 17 ویک آف پریگنینسی حمل کا 17واں ہفتہ۔ حمل کے 17ویں ہفتے کے مطابق پلیسنٹا اور امبلیکل کارڈ کے بارے میں بات کی جائے گی۔ نو ڈاؤٹ کہ پلیسنٹا اور امبلیکل کارڈ کا بھی پریگنینسی میں بہت اہم رول ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ پک میں دیکھ سکتے ہیں کہ پلیسنٹا میں چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں بن چکی ہیں، جن کا کام جو ہوتا ہے وہ بچے کو خون اور نیوٹرینٹس سپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہارمفل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پلیسنٹا روکتا ہے تاکہ بچے تک نہ جا سکے اور بچے کی گروتھ جو ہے وہ اچھے سے ہو سکے۔ اس کے علاوہ امبلیکل کارڈ جو ہوتی ہے وہ شروع سے بن رہی ہوتی ہے، لیکن اب جو امبلیکل کارڈ ہے وہ پہلے کی نسبت لمبی اور موٹی اور مضبوط ہو رہی ہوتی ہے۔ امبلیکل کارڈ کے اندر 2 آرٹریز اور ایک وین ہوتی ہے، یہ دونوں ایک جیلی میں لپٹی ہوتی ہے، جسے ہم اپنی میڈیکل زبان میں ورسٹرن جیلی کہتے ہیں۔ جو بچے کو خون کی نالیاں جا رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی سکن ابھی بھی اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ آپ کو وہ نالیاں بچے کی سکن پر نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچے نے جو ہے وہ اپنا منہ کھولنا اور بند کرنے کی پریکٹس بھی شروع کر دی ہے، اگرچہ بچے کی آنکھیں جو ہیں ابھی بھی بند ہیں۔ بچے کی جو نرم ہڈیاں تھیں وہ سخت ہونا شروع ہو چکی ہیں، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کی جو ہے نا وہ فیٹی لیئرز جو ہے وہ بھی بننا شروع ہو چکی ہے۔ بچے کے سویٹس گلینڈ بھی اس ہفتے میں بننا شروع ہو جائیں گے۔ بچے کی جو نارمل ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 140 سے 150 بیٹ پر منٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر یہ 5ویں مہینے کا الٹرا ساؤنڈ ہے، جس میں یہ ٹمی شو ہوا ہے، یہ ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بچے کی تھوڑی سی ٹانگ کی بھی الٹرا ساؤنڈ دیکھی جا سکتی ہے۔ 5ویں مہینے میں جو بچے کا سائز ہوتا ہے، 17ویں ہفتے میں بچے کا سائز ایک پیئر کے جتنا ہوتا ہے، جس کی جو ہائٹ اور ویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کو ایک بات جاننا بہت ہی ضروری ہے، جسے کہ فٹل انارملی سے کین کہتے ہیں۔ عام زبان میں اگر کہہ لے تو یہ عام الٹرا ساؤنڈ کی نسبت جو ہوتا ہے وہ ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے۔ لائک اگر عام الٹرا ساؤنڈ میں صرف ہارٹ نظر آتا ہے، ہارٹ کی بیٹ کرنا نظر آتا ہے، لیکن جو ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اس میں ہارٹ کے چاروں چیمبرز دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہارٹ کی طرف بلڈ ٹھیک جا رہا ہے، کوئی دل میں سوراخ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح سر سے لے کے پاؤں تک بچے کی تمام چیزوں کو باریکی سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پلیسنٹا اور امبلیکل کارڈ ہے، اس کی اب نارملٹیز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ 18ویں ہفتے سے آپ 24ویں ہفتے کے درمیان کبھی بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ کی ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر سکتی ہے، آپ خود بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس الٹرا ساؤنڈ سے آپ کو بیبی کا جینڈر بھی معلوم کر سکتے ہیں، جو کہ 100% بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ 17ویں ہفتے میں آپ کا جو پریگنینسی بمپ ہے، جو آپ کے پیٹ کا سائز ہے، وہ تقریباً اتنا ہوگا۔ یہ جو سائز ہوتا ہے یہ ایک ایوریج ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی آپ کی پریگنینسی کی تعداد اور ہیلدی اور سمارٹ ہونے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شیاٹی کا پین، یہ پین جو ہوتا ہے وہ آپ کی ہپ سے ہوتا ہوا، ٹانگ سے ہوتا ہوا آپ کے پاؤں تک جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پریگنینسی بڑھ رہی ہے تو موسٹلی ہر خواتین کو ہوتا ہے، پریگنینسی بڑھنے کے ساتھ یوٹرس کا سائز انکریز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ نرو ہے یہ کمپریس ہو جاتی ہے اور آپ کو پین فیل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی پین فیل ہو تو آپ نے جس ٹانگ میں درد ہے اس کی اپوزٹ سائڈ اور لے کے آپ نے تھوڑی دیر آرام کر لینا ہے، ادروائز اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ نے پریگنینسی میں خود کو جو ہے نا وہ کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینی۔ اگر آپ کانسٹیپیشن ہو جائے تو آپ کو ہیمورائڈز، جسے کہ عام زبان میں موقع بھی کہتے ہیں، وہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پینفل پیخانہ اور بلڈ آئے گا اور بیٹھنے بھی مشکل ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ کو گیس اور انڈائجیشن کا پرابلم رہے گا۔ آپ کے منہ پہ چھائیاں بھی بن سکتی ہیں، اور چھائیاں جو ہوتی ہیں موسٹلی وہ پریگنینسی کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی گردن کالی ہو سکتی ہے۔ گردن کالی ہونا ایک پریگنینسی ہارمونز کی چینج کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا بچے کی جنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گیس اور انڈائجیشن، ہارٹ برن وغیرہ سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے ایک تو ہیلدی کھانا کھائیں، اور دوسرا آپ کم کوانٹٹی میں زیادہ کھانا کھائیں۔ لائک کہ اگر آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں اس کی جگہ آپ آدھی روٹی کھائیں 9 بجے، اور جو آدھی باقی بچے آپ 1 بجے کھا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق آپ نے کیلشیم اور آئرن لازمی لیں، 4 سے 9 مہینے تک لازمی لیں، تاکہ آپ میں اور بچے میں جو ہے نا وہ کیلشیم اور خون کی کمی نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اچانک پانی نکلے اور بلیڈنگ ہو، پیٹ میں درد ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل ٹاک اباؤٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔